تو آخری شعبان کی جو تاریخ تھی، نبی پاک نے صحابہ کو جو خطاب ارشاد کیا وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، فرمایا شعبان کی آخری تاریخ تھی کہ جب نبی پاک نے اجتماعی طور پر صحابہ کے ساتھ خطاب کیا، تو فرمایا قال یا ایھا الناس، حضور نے فرمایا اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا لوگوں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا مہینہ عطا کر دیا، تم پر ایسا مہینہ تمہارے اوپر سایہ افکن ہونے والا ہے کہ جو کہ بڑا عظیم ہے، جو کہ بڑا برکت والا ہے، جو کہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا ومن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، حضور نے فرمایا کہ اس مہینے کے دن کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے، اور جو رات کو قیام کرے گا رمضان المبارک میں، فرمایا اس میں رات کو نفل پڑھنے والا عام دنوں میں فرض پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور فرمایا جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا، حضور نے ارشاد فرمایا کمن ادی فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فریضۃ فیہ کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، حضور نے فرمایا اس مہینے میں فرض ادا کرنا 70 فرضوں کا ثواب ہے۔ ایک نماز فرض ادا کی تو 70 فرض نمازوں جتنا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ صبر کا ہے۔ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے بچیں، کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ فضول باتوں سے بچیں، تاکہ آپ کا جو اجر ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ شیطان تو اس مہینے میں جھگڑا ہوتا ہے، لیکن ایک اندر والا نفس ہے، وہ شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے، جو انسان کو برائی کی طرف، لڑائی جھگڑے کی طرف، فضول باتوں میں الجھا دیتا ہے، اور جو کمائی کی ہوتی ہے اور نفس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ضائع کر دوں۔ تو فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ثوابہ الجنہ، اور صبر کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ صرف جنت رکھا ہے، وہ جنت کی صورت میں ملے گا۔ وہ آگے ارشاد فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَطِ وَشَهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ مہینہ لوگوں کے احساس کا، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور وَشَهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ دیکھیں نا، عام دنوں میں ہم وہ اللہ کی نعمتیں ہمیں میسر نہیں ہوتی، حالانکہ پیسہ ہوتا ہے لیکن نہیں ہمیں میسر ہوتی۔ رمضان مبارک کی آمد ہوتی ہے، غریب سے غریب بندہ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھاتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ فروٹ کھاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی جو امت کو دی ہوئی دعا ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ تو فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جس بندے نے اس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کروا دیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَعِتْقَ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور اس کی گردن کو جہنم سے خلاصی عطا کر دے گا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور روزہ کھلوانے والا، روزہ رکھنے والا، رکھنے والے نے جو ثواب پایا کھلوانے والے کو بھی اتنا ہے، اور فرمایا جس نے روزہ رکھا اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، دونوں کو ثواب ملے گا۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر به صائم، تو غریب صحابہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بندہ ایسا بھی ہے کہ جو روزہ کسی کو کھلوا نہیں سکتا، غریب ہے، حالات ایسے ہیں، غربت تھی بہت زیادہ اس زمانے میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مسقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے پیٹ بھر کے کسی کو نہ بھی کھانا کھلاؤ، کسی کو ایک کھجور کھلا دی، کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک گھونٹ دودھ بھی پلا دیا، روزہ افطار کر دیا، اس غریب کو بھی اتنا ثواب ہے۔
یہ ضروری نہیں کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، اپنی استطاعت کے مطابق رضائے الہی کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو اس میں، تو وہ تھوڑا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولا ينظر الى اموالکم، نہ تمہارے مال پیسے کو دیکھتا ہے کہ اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، یہ 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، اللہ ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تو تمہارے دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ تم 1 گھونٹ کسی کو پانی بھی پلا دو گے، روزہ افطار کروا دیے، تمہیں بھی اتنا ثواب ہے۔ ومن اشبع صائما سقاه الله من حوضی شربۃ لا یظمأ حتى يدخل الجنہ، جس نے کسی روزے دار کو پانی بھی پلا دیا، قیامت کو فرمایا وہ میرے حوض کوثر سے پیے گا، اور جب وہ حوض کوثر سے پیے گا جنت میں جانے تک وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اس مہینے کا پہلا عشرہ یہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور دوسرا حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری جو عشرہ ہے یہ جہنم سے خلاصی پانے کا مہینہ ہے، عشرہ جو ہے یہ خلاصی پانے کا ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ وَعَاتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور جو بندہ اپنے ملازم سے اس مہینے میں تھوڑا کام لے گا اور اجرت اس کو پوری دے، آج کل جیسے رمضان شریف آتا ہے تو کام کئی مارکیٹوں میں بڑھ جاتا ہے، اب تو خیر کرونا ہے، لیکن عام جو گزرے ہوئے سال ہیں بازاروں میں بھی رش اور کام کاج بھی زیادہ، تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یار میرے ملازم ہے جو میرے ماتحت ہے، اس کا روزہ ہے، اتنا نہیں ہو سکے گا اس سے، وہ کہتا ہے روزہ رکھنا ہے رکھ یا نہ رکھ، کام پورا کر۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ملازم سے کام تو تھوڑا لیا لیکن اس کو اجرت زیادہ دی، اجرت اس کے کام جتنی دی، کام تھوڑا لیا رمضان المبارک کی وجہ سے، تو فرمایا غفر اللہ لہ وعاتقہ من النار، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت کر دے گا، اس کی بخشش کر دے گا، اور اس کی جہنم کو، اس کی گردن کو جہنم سے اللہ خلاصی عطا کر دے گا۔ تو یہ وہ خطبہ تھا جو حضور نے آج کے دن، چونکہ آج چاند دیکھنا ہے تو زیادہ امکان یہی ہے، پوری دنیا میں سب تمام ممالک نے ہی آج چاند دیکھنا ہے، تو جہاں پہ نظر آئے گا تو وہ تو اپنا روزہ کل کا دن رکھیں گے، لیکن اللہ کرے اگر پاکستان میں بھی نظر آ جائے تو کل جمعۃ المبارک بھی ہے، تو اس کی برکت سے ہمیں رمضان المبارک میں 5 جمعے نصیب ہو جائیں گے اگر کل کا روزہ ہو گیا تو، اگر کل کا روزہ جمعے کا نہ ہوا تو پھر تو 4 جمعے آئیں گے۔ تو یہ ایک اعزاز ہے نا کہ رمضان المبارک کا آغاز بھی جمعے سے ہو اور پھر ہمیں 5 جمعے نصیب ہو جائیں رمضان المبارک میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس رمضان المبارک کی برکتوں سے یہ جو وبا ہے اس سے بھی ہمیں نجات عطا کرے، چونکہ جو لوگ سال بعد رمضان المبارک کا انتظار کرتے ہیں اسی نیت سے کہ چلو یار اس میں عبادت زیادہ کریں گے، لیکن اللہ نہ کرے کہیں نہ کہیں کوئی کیس ایسا نکل آیا تو مسجدیں بھی سیل ہو جائیں گی، وہ علاقہ تو سیل ہو گئی ہوگا، مسجد کو وہ پہلے کریں گے کہ یہ مسجد کی وجہ سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مسجد اور عبادت کی وجہ سے کسی کو کوئی وائرس نہیں لگے گا، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ٹھیک ہے حقائق ہیں یہ کہ ایسی مصیبتیں اور مشکلات آئی ہیں اور کئی مساجد ایسے بند ہو چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکت سے اس مصیبت سے نجات عطا کرے۔ اور آخر میں ایک حدیث بھی عرض کرتا چلو، میں نے کل بھی یہ طالب صاحب کو بتائی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ثریا ستارہ آسمان پر جب طلوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین والوں کے مرضوں کو، زمین سے بلاؤں کو اور مرضوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اب یہ حدیث شریف میں تو حضور نے پھر مدینہ منورہ میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام کاروبار کرتے تھے اور یہ گرمیوں کے موسم میں جو درختوں پر جو فصل لگتی تھی یا درختوں پر پھل لگتا تھا وہ وقت سے پہلے اتار لیتے تھے، آج بھی ایسا ہوتا ہے وقت سے پہلے اتارتے تو پھر اس میں کوئی لذت نہیں ہوتی، تو صحابہ نے ایسا کیا تو حضور علیہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کی اور آپس میں لڑائی شروع ہو گئی کہ یار یہ جو ہمیں اچھا فروٹ اور اچھا پھل نہیں ملا اور پیسے پورے لے لیے، تو نبی پاک نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ تم جو ہے جب تک ثریا ستارہ ظاہر نہ ہو جائے تب تک جو ہے نا پھل نہ اتارا کرو، جب تک گرمیوں کی وجہ سے وہ پک نہ جائے۔
تو علم فلکیات والے یہی کہتے ہیں کہ جو ثریا ستارہ ہے اس کے طلوع ہونے کا جو ٹائم ہے، نکلنے کا ٹائم ہے، یہ 12 مئی سے لے کر نومبر تک ہے. یعنی یہ اس کا وقت ہی اتنا ہے کہ مئی میں نکلتا ہے اور یہ ختم ہوتا ہے جا کے نومبر کے اندر، تقریباً 6-7 مہینے کا جو ٹائم ہے. تو 12 مئی تک انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان مبارک کو مئی میں ہی آ رہا ہے ہمارا، تقریباً آدھے سے زیادہ، آدھا رمضان گزرنے کے بعد ہی وہ ظاہر ہوگا. تو جو حضور کا فرمان ہے کہ یہ جب ثریا ستارہ، تو صحابہ نے پھر ایسا کیا کہ ثریا ستارہ جب طلوع ہوتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ اب پھل پک چکے ہیں، یعنی پھلوں کے اندر جو مرض تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اگر جو رب پھلوں کا مرض ثریا ستارے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ختم کر سکتا ہے تو وہ انسانوں کے مرض بھی ختم کر سکتا ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے. تو ہماری دعا ہے کہ جو حضور نے ہمارے رہنمائی فرمائی ہے اور امت کو جو جن باتوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے، تو وہ باتیں حق سچ ہے جو حضور نے فرمائی ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی کام ہو نہیں سکتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں میں جو وبا ہے اس کو ختم فرمائے اور عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ سازگار ماحول نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. اور ایک اعلان بھی